ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ سامنے والا بندہ ہم سے جھوٹ بول رہا ہے؟ آپ کے پاس 3 ٹرکس ہونی چاہیے. کون سی؟ پھر آپ دیکھیے گا کہ وہ کیسے تڑپتا ہے وہاں پہ. یہ ڈارک سائیکالوجی میں استعمال کرتی ہوں. جھوٹا بندہ جس وقت جھوٹ بول رہا ہوتا ہے نا اسے بڑی پریفرنس مل رہی ہوتی ہے. ہاں کیا بات کی ہے. دوسرا بندہ کہتا ہے ہاں مجھے لگتا ہے وہ ایسا ہی ہے. تمہیں کیسے لگتا ہے بھائی؟ کیا ثبوت ہے کہ حقائق اور دلائل پہ پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹوں کے پاس اونچی آواز ہے. ایک بندہ خاموش ہو جائے تو جھوٹے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم جیت گئے. جیتتے نہیں ہیں، مکہ فاتح عمل شروع ہو جاتا ہے. مرد بڑی طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں، پکڑے نہیں جاتے. عورت کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے. مرد اکثر 2 خول میں ہوتا ہے. ایک خول اس عورت کا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور ایک خول اس عورت کا ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ انوالو ہوتا ہے. ایسی خواتین کو جنہیں شادی شدہ مردوں کے ساتھ تعلق رکھنے کی عادت ہو، یہ ایسا جھوٹ بولتی ہیں کہ آپ ان کے جھوٹ کی طرف نہیں پہنچ سکتے. جھوٹ ایک ذہنی بیماری ہے یا کمزوری ہے؟ جھوٹ کچھ بھی نہیں کرتا. زیادہ سے زیادہ کیا کرتا ہے کہ آپ کی عزت کو کھا جاتا ہے. کہ جھوٹ بول کے ہمارے پرابلمس تو ریزالو ہو جاتے ہیں، ہم سچ بولتے ہیں تو ریزالو ہی نہیں ہوتے. ماں باپ بھی جھوٹ بولتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں کہ میرا بیٹا تو میرے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے. جو بیچارہ زیادہ کماتا نہیں ہے، جو آگے سے بولتا نہیں ہے. سب کے مطلب سے مطلب جڑے ہوئے ہیں اور اس مطلب کو پورا کرنے کے لیے اپنا مطلب نکال رہے ہیں. ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ سامنے والا بندہ ہم سے جھوٹ بول رہا ہے؟ جھوٹ کن معاملات میں بولنا جائز ہے؟ جھوٹ ذہنی بیماری ہے یا ایک کمزوری؟ یہ سب کچھ ہمیں بتایا ہے ماہر نفسیات ڈاکٹر نبیہ علی خان نے. ڈاکٹر نبیہ، جھوٹ ایک ذہنی بیماری ہے یا کمزوری ہے؟ دیکھیں، جھوٹ اگر بڑھ جائے اور مسلسل جھوٹ کی آپ کو عادت پڑ جائے تو یہ ایک ذہنی بیماری ہے. اور جھوٹ خطرناک حد تک بھی آپ کو جو ہے وہ ڈیمیج کر سکتا ہے اگر آپ ذہنی طور پر اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں. جیسے کچھ لوگوں کو جھوٹ بولنے میں مزہ آتا ہے، وہ جھوٹ بول کے تسکین لیتے ہیں. انہیں ہر جھوٹی بات میں جو ہے وہ ان کا اپنا سچ ہوتا ہے، وہ جھوٹ جو وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. سائیکولوجیکلی ایک جھوٹ بولنے والا انسان جو ہے اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے. جھوٹ کچھ بھی نہیں کرتا. جھوٹ زیادہ سے زیادہ کیا کرتا ہے کہ آپ کی عزت کو کھا جاتا ہے. جھوٹ سے آپ کی عزت دوسرے کی نظر میں ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کا جھوٹ ایک مخصوص ٹائم تک چلتا ہے اور اس کے بعد آپ ہی کا جھوٹ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے عیاں ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب دیکھیں، اللہ کی 4 رحمتیں ہیں جو انسان سے برداشت نہیں ہوتی. وہ کیا ہے؟ بیٹی، بارش، مہمان اور بیماری. ایسی یہ اللہ کی جو ہے وہ رحمتیں ہیں. یہ آپ اس کو رحمت میں کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن اگر کسی گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. اس کی پرورش کیسے کروں گا؟ جہیز کا انتظام کہاں سے کروں گا؟ غریب آدمی کے لیے رحمت جو ہے وہ زحمت بن گئی. پھر بارش ہو جائے تو غریب آدمی، مجبور آدمی جس کی جھونپڑی میں رہتا ہے، اس کی جھونپڑی جو ہے وہ ظاہر بارش کی وجہ سے نہیں سو پائے گا نا. پھر مہمان اگر آ جائے، کسی کی جیب میں پیسہ نہیں ہے تو کہاں سے اس کی جو ہے وہ مہمانداری کرے گا. پھر بیماری اگر آ جائے تو بیماری میں انسان جو ہے وہ کس قدر اذیت اور تکلیف جھیل رہا ہوتا ہے، وہ اس کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ وہ کیسے چلے. یہ رحمتیں جو ہیں وہ زحمتیں بن جاتی ہیں چند لوگوں کے لیے جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح ہے. اب اللہ کے 4 عذاب ہیں. 4 عذاب کی بات کر رہی ہوں میں. یہ نہیں کہہ رہی کہ اللہ کی 4 ناراضگیاں ہیں. یہ عذاب ہیں جن پہ آٹومیٹکلی اللہ نے عذاب جو ہے وہ لکھ دیا ہے. وہ کیا ہے؟ سود. سود پہ اللہ نے جو ہے وہ عذاب کا حکم دیا ہے. سود نہ لینے والا نہ دینے والا مسلمان کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا. وہ سود آپ دے لے نہیں سکتے کیونکہ جنگ ہے. پھر جہیز. ایک مجبور آدمی جو اپنی بیٹی پالتا ہے، اس کو پال پوس کے بڑا کرتا ہے، اس کو تعلیم دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے عورت کا سب سے بڑا زیور اس کی تعلیم ہے، اور عورت کا جہیز بھی اس کی تعلیم ہے. اگر ایک تعلیمی یافتہ عورت، ایک لڑکی جو ہے وہ آپ دوسرے گھر میں بھیج رہے ہیں تو یہ آپ اس کا جہیز اس کو دے رہے ہیں. لوگ یہاں پر جو ہے وہ دوسرے جہیز کی خاطر جو ہے وہ کتنی ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے بالوں میں سفیدی آ چکی ہے، جن کی عمریں بڑھتی جا رہی ہیں، شادیاں نہیں ہوئی ہیں. پھر جو اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے غیبت. کسی کی بھی برائی کرنا، پیٹھ پیچھے کسی کے بارے میں غلط باتیں کرنا، اس میں یہ بات نہ ہو اور وہ بیان کرنا. اور سب سے بڑا عذاب جھوٹ بولنے پر ہے. آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا چھوڑتا ہے اور سچ بولنے کی طرف آتا ہے تو اللہ نے اس کے لیے جو ہے وہ انعام رکھا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جھوٹ بولنے والے کو اللہ پسند نہیں کر رہا، یہ عذابوں میں کنسیڈر ہو رہا ہے، لیکن ہم یہ عذاب اپنے اوپر جو ہے وہ طاری کر رہے ہیں، خود مسلط کر رہے ہیں. ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور ہم ایسا جھوٹ بول رہے ہیں جس سے دوسرے کو نقصان پہنچ رہا ہے. ہم وہ جھوٹ نہیں بول رہے کہ جس سے ہماری ذات کو فائدہ ہو رہا ہے تو کسی کو بھی نقصان نہیں ہو رہا. نہیں، ہم وہ جھوٹ بول رہے ہیں جس سے کسی کا نقصان ہو رہا ہے اور کسی کا فائدہ ہو رہا ہے. یہ جھوٹ جو ہے یہ عذاب کا مرتکب ہے. اس جھوٹ پہ آپ کو اللہ کی طرف سے بھی ناراضگی ہے اور بندوں کی نظر میں بھی آپ کی عزت جو ہے وہ چلی جائے گی. اچھا، جھوٹ بولنے والا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جب تک جھوٹ بول رہا ہے کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس کی عزت قائم رہے گی. عزت بنانے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں. ہاں بالکل. عزت آپ کی جاتی ہی جھوٹ بولنے سے ہے.
جو عزت آپ بنا رہے ہیں جھوٹ بول کر وہ عزت تو کبھی قائم رہنی نہیں ہے، اس عزت کا تو جو ہے وہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو یہاں پر میں وہ کہتی ہوں نا کہ اکثر لوگ آج کل جو سب سے بڑا جھوٹ ہے نا وہ دکانداری میں ہے. وہ یہاں پر سب سے بڑا جھوٹ جو بولا جا رہا ہے اپنی چیز کو، آپ دیکھیں آن لائن جو چیزیں سیل ہو رہی ہیں بہت حد تک جو ہے وہ جھوٹ ہے. آپ دکھاتے کچھ ہیں اور بھیجتے کچھ ہیں. کتنا بڑا جھوٹ اور دھوکا ہے، بڑا دھوکا ہے یہ. کتنا بڑا. ایک بندے کے پیسے لگ رہے ہیں، خون پسینے آپ نے جھوٹ بولا ہے کہ یہ اتنے کی چیز ہے، وہ اتنے کی چیز نہیں ہے، وہ بہت کم کی چیز ہے، لیکن آپ اس کو زیادہ میں کر کے بیچ رہے ہیں. اور جب آپ اس کی کوالٹی دیکھ رہے ہیں تو وہ کوالٹی بالکل صفر ہے. یہ آپ کی آن لائن پروڈکٹ کا حال ہے، یہ جھوٹ ہے. پھر ایک دکاندار جو ہے وہ یہ کہہ کے سودا بیچ رہا ہے کہ میرا سودا سب سے صاف ہے، میرا جو سامان ہے وہ سب سے صاف ہے، آپ یہ لے جائیں. جب آپ گھر لے جا کر جو ہے وہ دالیں کھولتے ہیں، چاول کھولتے ہیں، اس میں کیڑے چل رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں، کنکریاں ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ تو دکاندار نے کہا تھا کہ یہ تو ایسی چیز نکلے گی، یہ تو نکلی نہیں ایسی چیز. جھوٹ ہے، آپ نے جھوٹ بول کے اپنا سودا بیچا ہے. پھر رشتوں میں ایمانداری نہیں، جھوٹ چل رہا ہے. کیا کہ لہجے ایسے ہیں کہ آپ کسی کے لہجے سے یہ یقین کر لیتے ہیں کہ اس سے بڑا اچھا اور سچا بندہ کوئی نہیں ہے، یہ مجھ سے پیار کرتا ہے. نارسسزم، نارسسسٹ لوگ جو ہے وہ اس قدر ہمارے ارد گرد موجود ہیں رشتوں میں کہ وہ اپنے اس عمل سے جو ہے وہ ہمیں تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں. اور نارسسسٹ بندہ جو ہے وہ جھوٹ زیادہ بولتا ہے. اسے جھوٹ بولنے کی عادت اس لیے بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بارے میں بھی جھوٹی باتیں بتاتا ہے، امپریس کرنے کے لیے، بڑھا چڑھا کے بتاتا ہے، میں تو ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میرا خاندان ایسا ہے. ہر وقت اپنی شو بازی، اپنے بات، اپنی چیزیں. یہ نارسسزم ہے. اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ لہجہ ایسا کہ مطمئن کر دے، لہجہ ایسا کہ مطمئن کر دے. کتنے سچے تھے جھوٹ اس کے، سچ کا گمان ہونے لگتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ رہ کر کہ یہ سچے ہیں اور آپ جھوٹے ہیں. انسان جو سچا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو جھوٹا کنسیڈر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا، میں تو سچا تھا. لیکن وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے ان کے کہنے پہ، نارسسسٹ لوگوں کے، کہ ہاں میں جھوٹ بول رہا تھا. دماغ کے ساتھ کھیلتا ہے نا بیسیکلی. ایگزیکٹلی. جھوٹ بول بندہ جب منافقت کی سیڑھی چڑھنے لگتا ہے نا تو اسے جھوٹ کی عادت پڑ جاتی ہے. منافق بندہ سب سے بڑا جھوٹا انسان ہوتا ہے. منافق کو کیوں ناپسند کیا گیا ہے؟ منافق کیا کرتا ہے؟ منافقت کرتا ہی جھوٹ بول کر ہے، جھوٹ کی بیس پہ کرتا ہے، جھوٹ کی بیس پہ کرتا ہے نا. منافقت ہے ہی جھوٹ. آپ جتنے بڑے جھوٹے ہیں آپ اتنے بڑے منافق ہیں. آپ کا جھوٹ جو ہے وہ جس ٹائم لوگوں کے سامنے آ گیا، آپ کی منافقت سامنے آ گئی. آپ ایسی نہیں ہیں، لیکن میں لوگوں کو جا کر کہوں کہ یہ خاتون ایسی ہے، یہ لڑکی ایسی ہے، یہ لڑکی یہ بات کرتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، تو میں نے جا کر جس کو یہ کہا، میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن کیونکہ مجھے جھوٹ بولنے کی عادت تھی اور میں نے کسی کو جا کر یہ بات کہی تو وہ بات ویسے ہو گئی. اب یہ اس شخصیت کے لیے جو جھوٹ بولتا ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے مثال. یہ مثال ان لوگوں کے لیے جو جھوٹ کو اپنا معیار بناتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، جھوٹ پہ بھی معیار قائم کیے ہوئے لوگوں نے. جھوٹ کے مینار ہیں لوگوں کے، اس مینار پہ چڑھے رہتے ہیں ہر وقت اس مینار پہ چڑھ کے جو ہے وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ میں سپیریئر پاور ہوں. کوئی ایسے، یہ کمپلیکسز ہیں. زندگی کے کمپلیکس جو ہیں وہ آپ کو جھوٹ بولنے پہ مجبور کرتے ہیں. سائیکالوجی اس حوالے سے جو ہے وہ صاف اور واضح یہ بیان کرتی ہے کہ جہاں آپ مضبوط سے مضبوط لوہا بھی توڑنے کی صلاحیت رکھیں نا، بہت مشکل ہوتا ہے. آپ مضبوط سے مضبوط لوہے کو نہیں توڑ سکتے، پاسبل نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کو بھی توڑ لیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ یہ اس کے مترادف ہے، یہ اس کی جو ہے وہ بیس پر ہے کہ کئی جھوٹے اکٹھے اگر آپ کر لیں تو آپ سچے کو جو ہے وہ وہاں نہیں اکوموڈیٹ کر سکتے. آپ سچا ٹوٹ جائے گا نا. جہاں بہت سارے جھوٹے اکٹھے ہوں گے وہاں سچے بندے کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی، اسے کوئی ویلیو نہیں کرے گا. آپ سچ بول رہی ہیں لیکن 4 بندے جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور انہوں نے ایکا کر لیا ہے اور وہ آپ کے خلاف. یہ اس طرح سے آرگنائزیشنز میں ہوتا ہے، اس طرح سے آپ کے گھروں میں ہوتا ہے. فیک سینیریوز کریٹ کر کے لوگوں کو بھڑکاتے ہیں اگلے کے خلاف، پتہ نہیں کیسے لوگ، اور جھوٹ بولتے ہیں نا. بیسیکلی جھوٹ کا ڈرامہ ہوتا ہے. اور مجھے تو ان لوگوں پہ حیرت ہوتی ہے جو ان پہ بلیو کر لیتے ہیں، جو بلیو کر لیتے ہیں. اصل میں وہ بھی اتنے ہی جھوٹے ہوتے ہیں اندر سے. صحیح بات ہے. جو بلیو کر رہا ہے، وہ جو بلیور ہے نا، اس کا بلیو بھی یقین اسی بات پر ہے جس پہ وہ دوسرا بندہ اس کو لے کر آ رہا ہے، یعنی جھوٹ. ورنہ سچ بولنے والا بندہ کسی کے جھوٹ پہ یقین نہیں کرتا، وہ تو جھوٹ پکڑ لیتا ہے. آپ میرے سامنے بیٹھ کر جھوٹ نہیں بول سکتے، میں آنکھوں سے جھوٹ پکڑ لوں گی. صحیح بات ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں سچ بولتی ہوں، میں جھوٹے بندے کو قبول نہیں کر سکتی. اور ہاں، اگر میں کبھی کسی موقع پر جھوٹ بول دوں ایسے ہی جس سے کسی کا نقصان نہ ہو، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم کبھی بھی، یہ میں نہیں کہوں گی کہ ہر وقت ہی سچ بولتے ہیں، کبھی جھوٹ بھی بولنا پڑ جاتا ہے اور ایسے جھوٹ بھی بولنے پڑ جاتے ہیں جس سے کسی کی جان بچ سکتی ہے، کسی کو جو ہے کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے، کسی کا رشتہ جڑ سکتا ہے. ہمیں ایسے چھوٹے چھوٹے جھوٹ جو ہے وہ بولنے پڑتے ہیں، لیکن اس سے نقصان نہیں ہے. وہ جھوٹ کسی کا فائدہ جو کرتا ہے وہ نقصان میں کنسیڈر نہیں ہوتا، لیکن آپ اسے جھوٹ بھی نہیں کہہ سکتے. جھوٹا بندہ جو ہے نا وہ مخالفت پہ اتر آتا ہے.
جھوٹا بندہ مخالف بات کرتا ہے, آپ کی پرسنالٹی میں وہ چیز نہیں ہوتی اور وہ بڑھا چڑھا کے بیان کر کے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اس قدر جھوٹ ملاوٹ ہے میری بستی میں, اس قدر جھوٹ اور ملاوٹ ہے میری بستی میں, یہاں پر دھول ملبے کی اڑتی ہے تو دھواں بولتے ہیں لوگ. یعنی ملبہ گرتا ہے اس کا دھواں اڑتا ہے نا, لیکن یہاں پر جو لوگوں کے بول ہیں نا وہ لوگوں کو تباہ کر رہے ہیں. وہ دھواں تباہ نہیں کر رہا کہ سانس لے رہے ہیں, اس دھوئیں سے جو ہے وہ اندر آپ اسے انہیل کر رہے ہیں تو آپ کو بیماری لگ جائے گی, وہ تو آپ کو کسی ایک وقت میں جا کے لگے گی, لیکن جھوٹ اسی وقت امپلیمنٹ کرتا ہے. بستی کے لوگوں میں سے جو جتنے لوگ جھوٹے ہوں گے وہاں پر عذاب بھی اتنا ہی آئے گا, اور اس جھوٹ کی بیس پر جو وہ فیصلے کریں گے اس سے ان کی عزت بھی اتنی ہی جو ہے وہ گھٹے گی. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, جھوٹا بندہ جس وقت جھوٹ بول رہا ہوتا ہے نا اسے بڑی پریفرنس مل رہی ہوتی ہے, ہاں ہاں کیا بات کی ہے, 4 بندے بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں تم نے اس کے بارے میں بالکل ٹھیک کہا ہے, وہ ایسا ہی ہے, ہاں ہاں دوسرا بندہ کہتا ہے ہاں مجھے لگتا ہے وہ ایسا ہی ہے, تمہیں کیسے لگتا ہے بھائی, تو بس کوئی ثبوت, کیا ثبوت ہے کسی کے جھوٹ کا؟ آپ کسی کے بارے میں غلط بات کر رہے ہیں کہ وہ بندہ ایسا ہے اور آپ کے پاس ثبوت بھی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ کسی کا گناہ دیکھو تو خاموشی اختیار کرو, گناہوں پہ پردے ڈالو, لیکن ایک طرف جو ہے وہ یہ بھی حکم ہے کہ اگر کسی کو گناہ دیکھو تو اس کو روکو, اس کو منع کرو. آپ کے اندر غلطی ہے, میں آپ کو سمجھاؤں نا کہ آپ اسے ٹھیک کریں, صحیح, بجائے لوگوں کو جا کے میں 4 بندوں کو جا کے بتاؤں کہ بھائی یہ دیکھو اس کے اندر یہ غلطی ہے, تو وہ 4 بندے آپ کا کیا اکھاڑ لیں گے؟ کچھ بھی نہیں. وہ 4 بندے کیا بگاڑ لیں گے؟ کچھ بھی بنائیں گے اور تو کچھ نہیں کر سکتے. آپ صرف ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں پاکستانی لوگ جھوٹ بولنے پہ 75% ایسے لوگ ہیں جو جھوٹ بولنے پہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. کیا کہ وہ ایک دوسرے کے قریب ہونے کے لیے, کہیں ریلیشن شپ بنانے کے لیے. آپ نے دیکھا ہے وہ پہلے تھوڑا سا اگر پچھلے آپ 5-10 سال پیچھے چلی جائیں تو خواتین جو ہے وہ باہر چارپائیاں بچھا کر جو ہے وہ بیٹھ جایا کرتی تھی محلوں میں, علاقوں میں, اور گرمی میں جب لائٹ چلی جاتی تھی تو ایک محلے کا الگ سے جو ہے وہ رخ ہوتا تھا. یہ ماحول دیکھنے کے لیے ایک دفعہ میں جو ہے وہ میں نے گوال منڈی کا رخ کیا, اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ خواتین جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں باریک, اور وہاں پہ چارپائیاں ڈال کر بیٹھی ہیں اور باتیں کیا چل رہی ہیں. کیونکہ میں انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی ہوں, میں تو ان سب چیزوں پہ پیچھے پڑ جاتی ہوں, پھر اندر جو ہے وہ نکالتی ہوں ساری کھوج کے یہ مسئلہ کیا ہے. لوگوں کی سائیکالوجی پہ جب میں نے ریسرچ کرنی شروع کی تو مجھے لگا کہ وہ خواتین جو گھر میں فارغ رہتی ہیں ان کے زندگی میں صرف 2 ہی کام ہیں, ایک پکانا کیا ہے اور ایک ساتھ والوں کے گھر آیا کون ہے. کسی کی زندگی میں چل کیا رہا ہے, اور اگر گھر میں بہو ہے تو وہ کتنی دفعہ جو ہے وہ اپنے شوہر سے ہنس کے بات کرتی ہے, اس کا شوہر کتنی دفعہ اس کو دیکھ کے جاتا ہے, کیا اس کے لیے لے کر آتا ہے, کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں. یہ لوگوں کی ایکٹیویٹی ہے. یہاں تک آ کے ان کی جو ہے وہ سائیکالوجی, یہاں تک آ کے ان کی نیچر, یہاں تک آ کے ان کا مائنڈ جو ہے وہ اسٹک ہو گیا ہے, اور باتیں کیا چل رہی ہیں, فلاں نے گڈی لے لیتی ہے, فلاں دے کول آ گیا ہے, ضرور حرام کا پیسہ ہے, ہاں ضرور انہوں نے پیسہ جڑا ہے اور اس طرح کمایا ہوئے گا. آپ کو کیا پرابلم ہے بھائی؟ میں پیسہ جیسے مرضی کماؤں, اس سے آپ کا کیا لینا دینا؟ آپ پیسے جیسے مرضی کمائیں, اس سے میرا کیا لینا دینا؟ میں نے اپنا حساب اللہ کو خود جا کے دینا ہے, آپ نے اپنا حساب اللہ کو خود دینا ہے. ہم کون ہوتے ہیں ایک دوسرے کا حساب کرنے والے؟ صحیح, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ہمیں اختیار ہی نہیں دیا اللہ نے کہ ہم جھوٹ بول کے کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کریں, جھوٹ بول کے کسی پہ تہمت لگائیں. ہمارے پاس ثبوت کوئی نہیں, لیکن ہم بہت بڑے جھوٹے ہیں اور ہم مانتے بھی نہیں کہ ہم جھوٹے ہیں. کیسی بات ہے؟ آج کے دور کا انسان جھوٹ بولے گا اور اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بولے گا کہ جس کے بارے میں بول رہا ہوگا وہ بھی سوچ رہا ہوگا یہ میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا نا, مجھے پتا ہے کیسے ہو سکتا ہے. اب لوگوں نے میری 4 شادیاں کرا دی, مطلب میں اس جھوٹ پر کیا کہوں لوگوں کو؟ مطلب کوئی لاجک ہی نہیں ہے, لاجک ہی نہیں ہے. کیا بندہ بولے اس بات پہ اتنا بڑا جھوٹ. لیکن آپ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. بالکل جھوٹ کا کوئی سر پیر بھی نہیں ہوتا, جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. کوئی ثبوت کوئی بندہ لا ہی نہیں سکا نا, جب سچ ہے ہی نہیں, بنیاد ہی نہیں ہے کسی بھی چیز کی. دیکھیں جھوٹ بول کر بھروسہ نہ توڑنے لوگوں کا. آپ جھوٹ بول کر جس کا بھروسہ توڑ رہے ہیں, اس کی فیلنگز آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, اس نے کسی وقت میں آپ کا ساتھ دیا ہے, اس نے کسی وقت میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک تعلق رکھا ہے, آپ اس تعلق کی حیا نہ کر سکے تو آپ انسان ہی نہیں ہیں. صحیح, بالکل صحیح. جو دوست کسی دوست کے بارے میں جھوٹ بولے, جو رشتہ دار کسی رشتہ دار کے بارے میں جھوٹ بولے, جو شوہر اپنی بیوی کے بارے میں جھوٹ بولے, جو بیوی اپنے شوہر کے بارے میں جھوٹ بولے, جو بچے اپنے ماں باپ کے بارے میں جھوٹ بولیں, جو ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں جھوٹ بولیں. ماں باپ بچوں کے بارے میں جھوٹ, یہ منافقت ہے. آج کل کے دور میں یہ بھی دیکھنا پڑ رہا ہے.
ماں باپ بھی جھوٹ بولتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں Exactly. کہ میرا بیٹا تو میرے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے. ہاں. اول تو وہ کرتا ہی نہیں ہوگا, لیکن ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ کرتا ہے اور بے بنیاد الزامات. اچھا, اور کس سے کہیں گے؟ جو بیچارہ زیادہ کماتا نہیں ہے, جس کی جیب میں پیسہ نہیں ہے, جو آگے سے بولتا نہیں ہے, جو ماں باپ کی زیادہ عزت کرتا ہے, بے عزت گھر میں وہی ہو رہا ہوتا ہے. یہ کیا اسٹریٹجی ہے یار ہماری؟ یہ ہم کون سے جو ہے وہ زندگیاں گزار رہے ہیں, جھوٹ پہ مبنی ہماری زندگی ہیں, فینٹیسی ورلڈ میں ہم رہ رہے ہیں. یہ انسانیت کا دین تو نہیں ہے. جس دین کی بات ہمارے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ دیکھیں جھوٹ کی تو رفتار ہی بڑی تیز ہے, جھوٹ کو آپ پکڑ ہی نہیں سکتے, اسے پکڑنا بھی بڑا کمال ہے. جھوٹا بندہ بہت دیر تک اپنے جھوٹ کو چلا سکتا ہے, اور اتنی ہوشیاری کے ساتھ چلاتا ہے, اور اس جھوٹے بندے کو عادت پڑ جاتی ہے کافی لمبا یہ جھوٹ کھینچنے کی, جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ, ایک اور جھوٹ, پھر ایک اور جھوٹ, پھر ایک اور بڑا جھوٹ, پھر بیچ میں چھوٹا جھوٹ. یہ بڑے چھوٹے جھوٹ کر کر کے آپ جھوٹوں کا ایک پہاڑ بنا لیتے ہیں. سچے بندے کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. سچا بندہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوتا ہے میں نے نہیں کیا, میں نہیں ہوں ملوث اس چیز میں ایسا بندہ نہیں ہوں, اور پھر وہ تھک بھی جاتا ہے اور چپ ہو جاتا ہے. پھر جب ایک بندہ خاموش ہو جائے تو جھوٹے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں. ہاں, جیتتے نہیں ہیں, مکہ فاتح عمل شروع ہو جاتا ہے. صحیح بات, چکرویو شروع ہو جاتا ہے. جھوٹ کی رفتار جتنی تیز ہوتی ہے, منزل پر یاد رکھیں جھوٹ نہیں پہنچتا, سچ پہنچتا ہے. اللہ نے دو راستے دے دیے, حق کا اور رحمان کا راستہ ہے, اور ایک شیطان کا راستہ ہے. جھوٹ شیطان کا راستہ ہے, جھوٹ رحمان کا راستہ نہیں ہے. رحمان کے راستے پہ چلنے والے لوگ سچ بولتے ہیں, حق بولتے ہیں, اور لوگوں کو اذیت نہیں پہنچاتے, تکلیف نہیں دیتے. وہ لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹتے ہیں, آسانیاں پیدا کرتے ہیں. دیکھیں جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے کہ آپ سچ بول کر ہار جائیں. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں بہت خوبصورت بات. کیا ضرورت پڑی ہے جھوٹ بول کر جیتنے کی, کہ یہ بندہ نہ جیت پائے, میں اس کے بارے میں جھوٹی بات کروں. اکثر ہم جیت رہے ہوتے ہیں, اکثر ہم کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں, لوگ ہمارے بارے میں جھوٹے پراپرگینڈے شروع کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی سیلیبریٹیز ہیں, کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, مشہور لوگ ہیں, جی جی, جن کے بارے میں جھوٹی باتیں سوشل میڈیا پہ عام ہیں. وہ ایسے نہیں ہیں, نہ انہوں نے کبھی آ کر اس بات کی تصدیق بھی نہیں کی کہ ہم ایسے ہیں یا نہیں ہیں, کیونکہ وہ اس جھوٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں. لیکن 4 بندے جھوٹ کو مانتے ہیں, اور آج کل کے دور کے 10 بندے جھوٹ کو مانتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. ہمارے پاکستان کا معیار یہ ہو گیا ہے کہ ہم جھوٹ بولنے والے کو عزت دینا شروع ہو گئے ہیں, اور سچ بولنے والے کی بے عزتی کرنا شروع ہو گئے ہیں. سچ بولنے والا ہماری نظر میں پاگل ہے, اور جھوٹ بولنے والا ہماری نظر میں سپیریئر ہے. یہ تو ہمارا معیار ہو گیا ہے. تو جہاں پہ ہم جھوٹ بولنے والے کو پریفرنس دیتے ہیں, وہاں پہ سچ بولنے والے کی اہمیت دنیا میں ختم ہو سکتی ہے, لیکن آخرت میں سچ بولنے والے کی اہمیت ختم نہیں ہوتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت کے درمیانی درجے میں ایک گھر کی ضمانت اس شخص کو دیتا ہوں جو جھوٹ چھوڑ کر, چاہے مذاق میں ہی وہ جھوٹ کرتا ہو, جھوٹ نہیں بولنا, مذاق میں بھی کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا. میں حضور فرماتے ہیں کہ جنت کے درمیانی درجے میں اس کو ایک گھر کی بشارت دیتا ہوں, سبحان اللہ, جو جھوٹ چھوڑ دے. کیا بات. تو آج سے یہی سن کے جھوٹ چھوڑ دو کہ ہو سکتا ہے جنت کے درمیانے درجے میں دنیا میں گھر نہیں بنا سکے, تو جنت کے درمیانی درجے میں گھر بنا لو سچ بول کے. کسی کے بارے میں پروپیگنڈا نہ کرو, کسی کے بارے میں غلط باتیں نہ کرو, کسی کے بارے میں. سوسائٹی کا مسئلہ یہی ہے نا کہ جھوٹ بول کے ہمارے پرابلمس تو ریزالو ہو جاتے ہیں, ہم سچ بولتے ہیں تو ریزالو ہی نہیں ہوتے. بس یہی تو بات ہے. جہاں پر سچ کی اہمیت ختم ہونے لگے وہاں لوگ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. جہاں پہ سچ بولنے والوں کو سزائیں ملیں وہاں جھوٹوں کی جو ہے وہ زندگی آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ زمانہ اس قدر قائل ہے فیض جھوٹوں کا, زمانہ اس قدر قائل ہے فیض جھوٹوں کا, جو سچ کہتے ہیں ان کی ایک نہیں سنی جاتی. کیونکہ سچ بولنے والا چیخ چلا نہیں سکتا, وہ جھوٹے کی طرح جو ہے وہ اپنی آواز بلند نہیں کر سکتا. وہ صرف حقائق اور دلائل کے ساتھ بات کرے گا, اور اس کے حقائق اور دلائل پہ پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹوں کے پاس اونچی آواز ہے. جو جتنی اونچی آواز سے آپ سے بات کرے نہ سمجھیں جھوٹ بول رہا ہے. یہ میں نے آپ کو جھوٹے کو پرکھنے اور جھوٹے کو جو ہے نا, سچا آدمی کبھی اونچی آواز سے نہیں چیخے گا, اس کو تو فرق ہی نہیں پڑے گا بھائی کون بادر کر رہا ہے, بھاڑ میں جائے. سچا بندہ آپ کو سمپلی یہ کہے گا کہ میں نے نہیں کیا, میں اس چیز میں ملوث نہیں ہوں, میں اس میں ہوں ہی نہیں, میرا یہ مقصد ہی نہیں, اور میں نے یہ کیا ہی نہیں, اور میں ایسا ہوں ہی نہیں. لیکن جھوٹا کیا کہے گا, تم نے کیا ہے, مجھے پتا ہے, تم ہو ہی ایسے, وہ تو ایسے کہہ رہا تھا, تم تو ایسی ہو, تم تو یہ ہو. یہ اچھا ریلیشن شپ میں یہ بڑے مسائل ہیں. تم نے مجھ سے جھوٹ بولا, کیا جھوٹ بولا؟ اگر وہ کچن میں تھی اور اس نے یہ کہہ دیا کہ وہ باہر ٹیرس میں تھی, تو تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ تم کچن میں تھی اور تم ٹیرس کی بات کیوں کر دی؟ لوگ اتنی باتوں کو جو ہے وہ جھوٹ کنسیڈر کرتے ہیں. یہ جھوٹ ہے بھائی. اگر ایک بندہ جہاں بھی تھا وہ اس وقت اویلیبل نہیں تھا, پاسبلٹی نہیں تھی آپ سے بات کرنے کی, اس نے کہا میں وہاں تھا لیکن وہ وہاں نہیں تھا,
تو اگر وہ جہاں بھی تھا وہ پاسبل تو نہیں تھا نا کہ وہ آپ کو جو ہے وہ اس وقت اٹیچ کر سکتا یا رسپونڈ کر سکتا یا آپ سے بات کر سکتا. تو اس میں آپ نے دوسرے بندے کو 4 گھنٹے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس کی تذلیل شروع کر دی. یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جس سے ریلیشن شپ ڈیمیج ہوتے ہیں. پھر بیوی نے جھوٹ بول دیا کہ میں جو ہے وہ شاپنگ کرنے جا رہی ہوں, چلی وہ اپنی امی کی طرف گئی. ایسے ہو سکتا ہے ان کو کوئی کام ہو سکتا ہے کوئی کام آ گیا ہو بیچ میں, ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ آ گیا ہو. اس بات تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا, یہ جھوٹ نہیں ہے. جھوٹ یہ ہے کہ جب آپ اپنی بیوی بھی رکھیں اور باہر آپ دوسری خواتین کے ساتھ جو ہے وہ سلام دعا بھی رکھیں اور آپ اپنے موبائل فون تک ایکسیس بھی نہ دیں اور آپ اپنی بیوی کو قصوروار بھی ٹھہرائیں, اور اگر پکڑے جائیں تو آپ قصوروار جو ہے اس بیوی کو جو ہے وہ گالم گلوچ بھی کریں اور پھر اس کو گھر میں بھی رکھیں اور اس کو کہیں جانے بھی نہ دیں. یہ جھوٹ بھی ہے, یہ منافقت بھی ہے, اور یہ اذیت کا مقام بھی ہے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. میرے پاس کیسز آتے ہیں, میں کیسز کی بیس پہ بات کرتی ہوں. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہاں کے جو مرد ہیں, مجھے مردوں سے کوئی تکلیف اور اذیت نہیں ہے. میں ہمیشہ مرد کی تعریف کرتی ہوں کہ مرد کی بھی کوئی بات کرے, لیکن مرد صرف ایک جگہ پر آ کر جو ہے وہ اپنی ڈگنیٹی اور عزت کھو دیتا ہے میری نظر میں. کون سی؟ وہ ہے کہ جب وہ ایماندار نہیں ہے, اس کی نگاہ میں حیا نہیں ہے. میں اس مرد کی عزت نہیں کرتی, میں آپ کو سچی بات بتاؤں. مجھے وہ مرد زہر لگتے ہیں جو کسی عورت کو جو ہے وہ بہن بیٹی کی نظر سے نہیں دیکھتے, جنہیں ہر عورت کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے, ہر عورت سے بات کرنے کا شوق ہوتا ہے. ارے وہ مرد ہی نہیں ہے جو عورتوں میں جو ہے وہ دلچسپی لے اور عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنے کو اپنا فخر سمجھیں. مرد مردوں کی محفل میں اچھے لگتے ہیں بیٹھے ہوئے, عورتوں کی محفل میں مرد اچھے نہیں لگتے بیٹھے ہوئے. مردوں کا ایک لیول ہے, ایک سٹینڈرڈ ہے, اپنے سٹینڈرڈ کو سمجھیں. یہاں پہ مرد جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں, عورتوں کے لیے جو ہے باتیں کرنا پسند کرتے ہیں. مرد وہی ہے جو ایک عورت کا ہو. یہ کوئی مردانگی نہیں ہے. اس کو بھی تو وی آ جا, تو وی آ جا, تو وی آ جا. کوئی چنگچی رکشا ہے آپ جس میں آپ نے جو ہے وہ آگے بھی 3 بٹھا لی ہیں, پیچھے بھی 3 بٹھا لی ہیں. دل ہے کہ 4 خانے ہیں, 6 تو خانے بھی نہیں ہیں, آپ نے 10 جو ہے وہ بھرتی کیے ہیں. تو پھر آپ کو ہارٹ اٹیک ہی ہونا ہے نا. پھر مردوں کو ہارٹ اٹیک کیوں ہوتا ہے پاکستان میں, اب آپ کو پتہ چل گیا. یہ بھی عورتوں پہ ڈال دیتے ہیں کہ عورتیں جھوٹ بولتی ہیں, یہ کرتی ہیں, نہیں اپنی بیویوں پہ ڈال دیتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ ٹینشن دے دے کے جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کر دیا. بھائی تمہیں ٹینشن دے دے کے تمہاری بیوی نے نہیں ہارٹ اٹیک کر دیا, تم نے جو اتنا رش لگایا ہوا اپنی زندگی میں, اس میں ہارٹ اٹیک ہی ہونا ہے, اس میں اور کچھ نہیں ہونا. میرے پاس کیس آئے تو وہ صاحب آگے کہتے ہیں میری بیوی مجھے بڑی ٹینشن دیتی ہے, ہر وقت شک کرتی ہے, ہر وقت شک کرتی ہے, میرے موبائل فون میں گھستی ہے, میرے میسیجز چیک کرتی ہے, ملتا اس کو پھر بھی کچھ نہیں. میں نے کہا آپ مجھے سچ بتائیں کہ ملتا کچھ نہیں یا آپ ڈیلیٹ کر کے آتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بات آپ اس کے سامنے نہ کر دیجیے گا, اس کے تو ذہن میں بیٹھ جائے گی. میں نے کہا چلیں مجھے سچ بتا دیں, آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے مجھے سچ بتا دیں. کہتا ہے نہیں دیکھیں باہر پھر بندہ سلام دعا تو رکھتا ہی ہے, اگر کوئی سلام بھی لڑکی میسج کر دے تو اس کو وہ بھی برا لگتا ہے. میں نے کہا کوئی سلام کا میسج بھی آپ کو کیوں کر رہی ہے, اسے آپ سے کیا کام ہے؟ دیکھیں آپ کی کوئی کولیگ ہے, آپ سے اس نے کوئی بات کرنی ہے تو سلام کے میسج کا کیا تک بنتا ہے, وہ ڈائریکٹ آپ سے بات کرے نا, کہ اسے کیا کام ہے آپ سے, آپ کا کام. اور پھر میسج کرنے کا کیا تک ہے, کال کرے ڈائریکٹ آپ کو تاکہ آپ کی بیوی بھی جو ہے وہ سن سکے. تو میں نے کہا سر آپ یہاں غلط ہیں, آپ مجھ سے بہت بڑے ہیں, لیکن ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے اور ایک سائیکالوجسٹ ہونے کے ناطے میری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ میں آپ کو حقیقت سے آشنا کروں. آپ غلطی پر ہیں, اپنی غلطیوں کو سدھاریں, اپنا نمبر چینج کریں, آپ کی بیوی بھی ٹھیک ہو جائیں گی آپ کے ساتھ. نہیں جی اس نے مجھے جو ہے وہ ایک دفعہ مجھے دل کا دورہ پڑ چکا ہے, ایک دفعہ میرے دماغ کی رگ پھٹنے والی ہو گئی تھی اور میں پھر لڑائی کرتا ہوں اور جھگڑا کرتا ہوں. اچھا یہ ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ کے پاکستان کے جو ہے وہ ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. یہ شک جو ہے وہ جھوٹ کی وجہ سے جنم لیتا ہے. ایگزیکٹلی, جب مرد جھوٹ بولتا ہے نا آ کے, نہیں میں تو ایسا ہوں ہی نہیں, میرے فون کا پاسورڈ تمہیں کیوں چاہیے, کیوں چاہیے, ٹرسٹ نہیں ہے, ٹرسٹ نہیں ہے. اچھا بہت سارے لوگ مجھ سے اس بات پہ اختلاف کرتے ہیں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ مرد کے کا جو موبائل کا پاسورڈ ہے وہ عورت کے پاس ہونا چاہیے. بیوی کی کیا نام ہے پھر, بیوی کے ہونے کا مقصد کیا ہے مجھے بتائیں. ٹرسٹ تو یہ ہے نا کہ آپ ہر چیز شیئر کر سکو. نہیں بیوی سارا کچھ چھوڑ کے, اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کے, اپنا موبائل فون تک اپنے شوہر کو جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. شوہر کو کیا پرابلم ہے اپنا موبائل فون جو ہے وہ بیوی کو چیک کراتے ہوئے؟ یہی تو لڑائی ہے آپ کے پاکستان میں, یہی تو پرابلم ہے جس کی وجہ سے گھر ٹوٹتے ہیں, جس کی وجہ سے طلاقیں ہوتی ہیں. جو سچا ہوگا اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی, وہ آپ کو موبائل فون چیک بھی کروائے گا, وہ آپ کو پاسورڈ بھی دے گا. یہاں لوگ اپنے پاسورڈ چینج کر لیتے ہیں, ہر دوسرے تیسرے گھنٹے پاسورڈ چینج ہوتے ہیں. بیوی کو پاسورڈ بتاتا ہے پھر چینج کر لیتے ہیں, کیونکہ آپ اگر غلطی پر ہے نا تو پھر آپ ہر وقت جھوٹ بولیں گے. یہ ہے جھوٹ, جس سے آپ خود بھی اطمینان میں نہیں رہیں گے اور دوسرے بندے کو بھی اذیت میں رکھیں گے اور آپ اپنا ریلیشن شپ بھی نہیں چلا پائیں گے. مردوں کو مجھے یہاں پر ایک ہی اختلاف ہے کہ ایک دفعہ بولا گیا جھوٹ جو ہے نا وہ ساری زندگی کی سچائی آپ کرتے رہیں, اس پر سوالیہ نشان بن جاتا ہے.
اگر آپ نے ساری زندگی کی سچائی صرف یہ جھوٹ بول کے غرق کرنی ہے کہ آپ کا باہر خواتین کے ساتھ بات چیت ہے اور آپ اپنی بیوی کو بتانا نہیں چاہتے, اسے چھپانا چاہتے ہیں, یا گھر میں ان کے نمبر بلاک کر کے آتے ہیں, یا جو بھی کرتے ہیں آپ, یہ آپ اور اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. میں کچھ غلط کروں گی تو میں نے اللہ کو جواب دینا ہے, میں نے اپنے پارٹنر کو, لیکن اللہ کے بعد میں نے اپنے پارٹنر کو بھی جواب دینا ہے. صحیح بات, جو میری زندگی میں ہے اس نے آخر سب کچھ چھوڑ کر مجھے ایکسیپٹ کیا ہے, میں اس کی زندگی کا اہم حصہ ہوں, میں اس کی بیوی ہوں, تو یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس شخص کو باقاعدہ طور پر مطمئن رکھوں کہ میں کلیئر ہوں. مردوں میں اگر میرا اٹھنا بیٹھنا ہے, جانا ہے, بات چیت ہے, سب کچھ ہے, تو اس کو یہ آنکھیں بند کر کے یقین ہونا چاہیے کہ میری ہر چیز اس کے سامنے جو ہے وہ اوپن ہونی چاہیے, کہ میرا موبائل فون, میری چیزیں, میرا آنا جانا, ہر ایکوریٹ ایک ایک چیز کی اس کو خبر ہونی چاہیے. تو پھر مرد کی جگہ پہ جو ہے وہ ہم آ کے یہ کیوں کہتے ہیں کہ بیویوں کو خبر نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. آج کے ماڈرن دور میں آپ اپنی بیوی کو بتائیں کہ آپ کہاں پر ہیں, آپ کس کے ساتھ بیٹھے ہیں. آپ کو ویڈیو کال کر کے بتانا پڑے, آپ بتائیں. اپنا گھر بسانا ہے تو یہ کرنا پڑے گا, اور نہیں بسانا تو پھر جو مرضی کریں, کوئی اس میں جو ہے وہ میری طرف سے کوئی مذائقہ ہی نہیں ہے. لیکن جب لوگ میرے پاس آئیں گے اپنے ڈپریشن اور ٹینشن لے کے, یاد رکھیے گا, آپ ایک دفعہ جھوٹ بولیں گے کہ میں فلاں دوست کے ساتھ ہوں, یا فلاں میٹنگ میں, یا فلاں بندے کے ساتھ ہوں, اور آپ نہیں ہوں گے, اور آپ کی بیوی اگر آپ کا جھوٹ پکڑ لے, اول تو بہت کم بیویاں پکڑتی ہیں, مرد بڑی طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں, پکڑے نہیں جاتے. عورت کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے. عورت جیسے ہی جھوٹ بولتی ہے نا, مرد پکڑ لیتا ہے. عورت جیسے ہی کچھ چھپانے کی کوشش کرتی ہے, مرد اس کے جو ہے وہ ایکسیس حاصل کر لیتا ہے موبائل تک. کیونکہ عورت جو ہے نا وہ مرد پہ ریلائی کرتی ہے, شوہر پہ ریلائی کرتی ہے, اس کا فون جو ہے وہ اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہے, یہ لو فون پہ بھی تمہاری ایکسیس ہے, سارا کچھ ہے. صرف جہاں پر آپ کا ایک غلط تعلق ہوتا ہے نا, ناجائز تعلق ہوتا ہے, وہ عورتیں اپنا فون جو ہے ایکسیس نہیں دیتی اس مرد کو. وہ یا تو پھر انہوں نے گھر میں ایکسٹرا فون رکھا ہوتا ہے, یہ جو دو, کیا میں اب ان کو کہوں, کچھ کہہ نہیں سکتی, یہ خواتین جو ناجائز تعلق رکھنے والی ہیں, ان کے بڑے فون ہوتے ہیں, ان کی بڑی سمیں ہوتی ہیں, تو انہیں آپ نہیں پکڑ سکتے. اچھا, خواتین بھی؟ ہاں جی, خواتین کو نہیں پکڑ سکتے. ایسی خواتین کو جنہیں شادی شدہ مردوں کے ساتھ تعلق رکھنے کی عادت ہو, ایسا جھوٹ بولتی ہیں کہ آپ ان کے جھوٹ کی طرف نہیں پہنچ سکتے. ان کو جھوٹ بولنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے باقاعدہ طور پر, مرد گریپ کرنے کی ٹریننگ ہوتی ہے ان کی, کہ آپ نے ایک شادی شدہ مرد کو جو ہے وہ اپنے چنگل میں پھنسانا کیسے ہے. وہ جھوٹ بولتی ہیں, وہ آپ کے سامنے اتنی اچھی ہو جائیں گی کہ مرد ان سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. کہتے ہیں نا کہ اگر عزت دار اور نسلی مرد ہو تو وہ طوائف کو بھی عزت دے دیتا ہے, لیکن اگر عزت دار اور نسلی مرد نہ ہو تو شریف لڑکی کو بھی جو ہے وہ گھر سے نکال کے برباد کر دیتا ہے, اس کی زندگی بھی خراب کر دیتا ہے. نسلی لوگوں سے جو ہے وہ دوستیاں لگائیں, نسلی لوگوں سے محبت کریں. نسل کیا ہوتی ہے؟ نسل دا نسل, ان کے باپ دادا پردادا, نسل روب معاملات, عورت کی عزت, دیکھیں ان کا خاندان کیا ہے, حسب نسب کیا ہے ان کا. جو جن کے خاندان نہیں ہوتے, جن کے کوئی دادا پردادا, ان کی کوئی جو ہے وہ تاریخ نہیں ہوتی, جن کے ہاں عورت کی عزت نہیں ہوتی, وہ آپ کو کیا خاک عزت دیں گے؟ آپ کو تو ہر چلتا پھرتا جو ہے وہ روڑا کوڑا پسند آ جاتا ہے. لڑکیاں تو معصوم ہے نا, کوئی بھی ذرا سا جو ہے وہ پیار محبت سے بات کرے, ذرا سے کوئی چائے لا دے, ذرا سی کوئی کام کر دے, تو محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے, کتنا اچھا لڑکا ہے میرے لیے چائے لے کر آ گیا ہے, میرا کتنا خیال ہے, یہی چائے تمہارے اوپر روڑے گا. صحیح, ایک دن یہی تمہیں بتائے گا اچھی طرح سے کہ تم نے جو چائے کا کپ جو ہے وہ اس سے لیا ہے, اس کے بعد یہ تمہاری اچھی جو ہے وہ عزت کرے گا. وہ عزت جو تم سمجھ رہی ہو کہ ایک جو ہے وہ تمہیں کہیں گھمانے میں یا تمہیں شاپنگ کرانے میں جو ہے وہ آ گئی ہے, وہیں پر کیا ہوگا کہ وہ لڑکا اپنے جو ہے وہ رنگ دکھانا شروع کر دے گا. 3 مہینے دیتی ہوں, 3 مہینے کسی بھی ریلیشن شپ کو جانچنے کے لیے. 3 مہینے سے اوپر نہیں دیکھنا آپ نے. 3 مہینے میں آپ کو جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا بندہ کیا ہے, بندی کیا ہے, جھوٹا ہے یا سچا ہے. 1 مہینے میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے سچ بولتا ہے. 1 مہینے کے اندر؟ 1 مہینے کے اندر پتہ چل جاتا ہے. بہت سارے لوگ خول چڑھاتے ہیں, 6 مہینے لگا دیتے ہیں, جو بہت چلاک اور مکار قسم کے جھوٹے ہوتے ہیں نا, جو جھوٹے اس قدر لیول کے جھوٹے ہوتے ہیں جن کے جھوٹ سچ عیاں ہونے شروع ہو جائیں, وہ 6 مہینے لیتے ہیں ریلیشن شپ میں, اپنے اوپر خول چڑھائے رکھتے ہیں, آپ کو اپنے موبائل فون تک ایکسیس نہیں دیتے, آپ کو جو ہے وہ پتہ نہیں لگنے دیتے, دوسری لڑکیوں بھی پھنسائی ہوتی ہیں, دوسرے لڑکے بھی پھنسائے ہوتے ہیں, اور آپ کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے, اور ہر وقت آپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ کسی اور کے ساتھ ہوتے ہیں. ایسے ایسے خطرناک قسم کے جھوٹے جن کو ٹرینڈ ہیں جو جھوٹ بولنے میں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اگر دیکھیں آپ اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دیں, غیبت نکال دیں, چغلی نکال دیں, آپ اس میں اپنی خود پسندی نکال دیں, بہتان اور الزام تراشی نکال دیں اگر اپنی زندگی سے, تو آپ کی زندگی جو ہے وہ پاک ہو جائے گی. یہ ابھی زندگی ناپاک لیے پھر رہے ہیں آپ, یہ زندگی آپ کی پاک نہیں ہے. اس میں غیبت ہے, اس میں چغلی ہے, اس میں دھوکہ ہے, اس میں فراڈ ہے, اس میں جھوٹ ہے, اس میں یہ سارے ایلیمنٹ شامل ہیں. تو آپ کیسے کہتے ہیں میں مسلمان ہوں, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں مومن ہوں؟ مومن کی تو پہلی شرط ہی سچ بولنا ہے.
ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, ہم نبی کی امت ہیں, سارے بخشے جائیں گے. بھائی لوگوں کے ساتھ زیادتیاں جو کی ہیں اس کا حساب کتاب نہیں ہونا. جو لوگوں کے دل توڑے ہیں, جو اللہ کہتا ہے کہ کچھ بھی کرو لیکن کسی کا دل نہیں دکھانا. دلوں کو دکھانے پہ بڑا سخت قسم کا عذاب ہے. یہاں ہر عورت جو ہے وہ گھر میں سے سک کے رو رہی ہے, کسی کا بریک اپ ہو گیا ہے, کسی کا شوہر اسے دھوکہ دے رہا ہے, کوئی جو ہے وہ لڑکے جو ہے وہ رو رہے ہیں, ہمارے وہ لڑکی جو ہے وہ کہیں اور شادی کر کے چلی گئی ہے. یار محبت کی ہے تو بھائی نبھاؤ تو صحیح. محبت کی ہے تو پھر اسٹیپ لینا تو سیکھو, ورنہ محبت کرتے کیوں ہو؟ وہ کہتے ہیں نا کہ کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو بچے پیدا کیوں کرتے ہو. اسی لیے کہتی ہوں محبت کیوں کرتے ہو. جب محبت کو جو ہے وہ جب محبت کو نبھا نہیں سکتے تو محبت کی تذلیل نہ کرو. عورت ہے یا مرد ہے, ڈٹ جاؤ, جو تمہاری محبت ہے اس کو پھر حاصل کر کے دم لو. میں بلکہ ایک جو ہے وہ ایپ پہ دیکھ رہی تھی, اس پہ لکھا ہوا تھا کہ اپنی محبت کو اغوا کرو اور نکاح کر لو. یہ نہیں ہوتا کہ اغوا کرو اور نکاح کر لو, زبردستی کی یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں. اس طرح کی چیزیں لوگوں کو سکھانی بھی نہیں چاہیے اور بتانی بھی نہیں چاہیے. لیکن ہم یہاں پر ایسی ایسی چیزیں پروموٹ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اسی لیے میں نے یہ کوشش کی کہ میں کچھ پازیٹیوٹی معاشرے میں لا سکوں اور لوگوں کو سمجھا سکوں کہ سائیکولوجیکلی جو چیزیں آپ کو سکھائی جا رہی ہیں آپ وہ مت سیکھیں, جو اصل حقیقت ہے وہ سیکھیں. سوال ہے کہ ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ سامنے والا بندہ ہم سے جھوٹ بول رہا ہے, کیسے پکڑ سکتے ہیں اس کو؟ دیکھیں, سامنے والے بندے کو جھوٹ کے لیے پکڑنا بہت آسان کام ہے. کیسے؟ بس آپ کے پاس 3 ٹپس ہونی چاہیے, 3 ٹرکس ہونی چاہیے, 3 ریمیڈیز پر جو ہے وہ آپ عمل کریں. سامنے والا بندہ جب آپ سے نظریں چرا کر, ادھر ادھر دیکھ کر, نیچے دیکھ کر, اپنے جو ہے وہ ہاتھوں کو گھما کر یا اپنے ہاتھوں کو ہاتھوں میں دبا کر یا منہ چبا کر بول رہا ہے, اٹس مین کہ وہ جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہا ہے آپ سے. وہ کوئی چیزیں بنا رہا ہے, اس کے ذہن میں چیزیں بن رہی ہیں اور جھوٹ جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ سیکوینس پکڑ رہا ہے. آپ اس کو جو ہے وہ بڑی آسانی سے پکڑ سکتے ہیں. سچا بندہ جو ہے نا بڑے کانفیڈنس کے بات کرے گا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے گا کہ یہ بات ہے. اچھا, کوئی کچھ جھوٹے بھی اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, وہ ایسے وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں. انہیں پکڑنے کا جو ہے وہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ وہ کچھ بولنے لگے آپ بیچ میں کوئی کوسچن ایڈ کر دیں. کیسے؟ مطلب اگر کسی نے آپ سے کہا ہے کہ فلاں بندہ غلط ہے, آپ کہیں وہ غلط ہے, تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ ہاں میرے پاس ثبوت ہے نا, میں نے یہ دیکھا, میں نے یہ دیکھا. یہ تم نے جو دیکھا تمہارے پاس اس کا کوئی ویڈیو, کوئی جو ہے وہ ریٹن ثبوت, کوئی ایسی چیز. لوگ سوال نہیں کرتے. لوگ جا کے دکاندار سے تو سوال کرتے ہیں, بھائی یہ صرف یہ چینی پتی جو ہے وہ ٹھیک ہے, یہ کون سی کمپنی کی ہے, یہ کتنے کی آتی ہے, دوسری کمپنی کے کیا پرائز ہیں. یہ سوال تو کر لیا. کبھی یہ سوال کیا ہے کہ جو کسی کے بارے میں بہتان رکھ رہا ہوتا ہے, جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, آ کے آپ کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو بھڑکا رہا ہوتا ہے کہ تمہارا پارٹنر ایسا ہے, اس سے کبھی سوال پہ سوال کیا؟ جھوٹے بندے سے سوال پہ سوال, سوال پہ سوال, اسے بولنے کا موقع ہی نہ دو. اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, وہ صرف جھوٹ بول رہا ہے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. جتنے سوال آپ کے پاس زیادہ ہوں گے اس بندے کے لیے جس سے آپ محبت کرتے ہیں, جو آپ کا لائف پارٹنر ہے, کبھی کسی کے منہ سے اس کے بارے میں جھوٹ نہ سنیں. تیسری خاص بات جو آپ نے اٹیمپٹ کرنی ہے, آپ اس کے جھوٹ پہ, وہ جھوٹ بول رہا ہے, آپ نے اس کی پوری بات جو ہے وہ سن لی ہے, آپ نے اس کو جو ہے وہ سمجھ لیا ہے کہ اچھا جی تم نے بول لیا ہے. آپ کوئی ریئیکٹ نہ کریں, کوئی رسپونڈ نہ دیں, آپ خاموش ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے. آپ پھر اس کے چہرے کی رنگت دیکھیں کہ وہ کہے گا کہ میں نے اس کو اتنا بڑا بات جو ہے وہ بتا دی ہے اور یہ غصے میں بھی نہیں آیا, اس نے خوشی کا اظہار بھی نہیں کیا. یہ میں سائیکولوجیکلی آپ کو ایسے میں نے ٹپس دے دی ہیں, یہ ڈارک سائیکولوجی میں استعمال کرتی ہوں, ادروائز میں لوگوں کو نہیں بتاتی ہے. یہ بہت جو ہے وہ ورک کرتی ہیں یہ چیزیں, لیکن اس کو آپ کو استعمال کرنا آنا چاہیے. میرے پاس دنیا کی ہر طرح سے آپ لوگوں کو کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں ہر چیز ہے, ہر ریمیڈی ہے, لیکن وہ میں ایسے آن لائن نہیں دے سکتی. وہ اس کے لیے ظاہر ہے پرسنلی رابطہ کرنا پڑے گا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ آپ کو لوگوں کے ساتھ چلنا کیسے ہے. بہت آسان ہے, میرے لیے آسان ہے, آپ لوگوں کے لیے بھی آسان ہو جائے گا. میں نے اس کو پڑھا سیکھا تو آپ بھی سیکھ کر جو ہے وہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن طریقے سے. دیکھیں پوری دنیا ڈھال بن کر بھی جھوٹ کا دفاع نہیں کر سکتی. جھوٹ بولنے والا بندہ بڑی چلاکی سے جھوٹ بولتا ہے, لیکن جھوٹا بندہ ایک دن منہ کی کھاتا ہے, یہ بھی سچی بات ہے. سچ کا تنکا جو ہے وہ ڈھال بن کر جو ہے اس کو چیرتا ہوا جو ہے وہ نشانے پہ جا کے لگتا ہے. جتنا مرضی کوئی بندہ جھوٹ بول رہا ہو, جھوٹے کی بات پوری سن لی, جھوٹے کو کوئی رسپونڈ نہیں دینا, نہ اپنے خوشی نہ اپنے غمی. آپ کہنا اچھا میں اس کو کلیئر کروں گا, میں اس کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرتا ہوں, میں تب آپ کو جواب دوں گا. پھر آپ دیکھیے گا کہ اس کو کیسی تڑفنی پڑتی ہے, وہ کیسے تڑپتا ہے وہاں پہ کہ یار میں نے اتنا جھوٹ بولا اور اس کو فرق ہی کوئی نہیں پڑا. اچھا یہاں پر آپ کو اپنے اوپر کنٹرول بڑا ہونا چاہیے. آپ کے پارٹنر کے بارے میں کوئی آ کے جھوٹ بول رہا ہے اور آپ کو جو ہے اس کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ کوئی رسپونڈ ہی نہیں کر رہے, آپ کچھ کہہ ہی نہیں رہے اس کو,
تو یہ وہ چیز ہے جس پر آپ کو قائم رہنا ہے. 3 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. جھوٹے بندے کو پکڑنے کا بڑا ہی آسان طریقہ ہے. ایک تو جھوٹا بندہ آپ سے نا ادھر ادھر دیکھ کے باتیں کرے گا, اپنے ہاتھوں کو چھیڑے گا, کبھی اپنے کپڑوں کو چھیڑے گا, کبھی اپنے بال ٹھیک کرے گا, کبھی کنفیوزنگ پرسنالٹی ہوگی اس کی, چاہے وہ کتنا ہی بڑا جھوٹا کیوں نہ ہو. وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت لازمی کرے گا جس پہ آپ کو ایک دم کے لیے جھوٹ کا گمان ہوگا. ہمیں کیا ہوتا ہے, 1 منٹ کے لیے ایک جھوٹ کا گمان ہوتا ہے, لیکن ہم پھر اس پر یقین کر لیتے ہیں, اسی کے جھوٹ پہ یقین کر لیتے ہیں. دوسری خاص بات کہ آپ نے پراپر طریقے سے اس کو جو ہے نا وہ نوٹس میں رکھنا ہے ہر چیز کو, کہ یہ بندہ جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے, سوال پہ سوال, سوال پہ سوال, سوال پہ سوال. اس سے کیا ہوگا, وہ کنفیوز ہو جائے گا. میں نے یہ سائیکولوجیکل ٹپ آپ کو اس لیے دی, وہ کنفیوز ہو جائے گا. وہ جو جھوٹ بنا کر آیا نا, اس میں بہت ساری چیزیں جب ایڈ ہو جائیں گی, اس کے لیے آپ کا سمجھدار اور ذہین ہونا بہت ضروری ہے. دوسری ٹپ استعمال کرنے کے لیے. اور تیسری ٹپ استعمال کرنے کے لیے کہ آپ نے رسپونڈ ہی نہیں کرنا, آپ کا مضبوط ہونا, آپ کے اعصاب کا مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے. تو یہ ایسے نہیں ہوتے کام. اس میں جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کو بڑا, آپ نے کسی کا جھوٹ پکڑنا ہے. آج آپ کو زندگی میں پہلی دفعہ پتہ چلا ہوگا کہ جھوٹ کیسے پکڑ سکتے ہیں آپ. اس کے علاوہ بھی میرے پاس بہت سی ریمیڈیز ہیں, لیکن یہ 3 ریمیڈیز جو ہے وہ فوری کام کرتی ہیں. تو اگر آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں تو آپ کسی کا بھی سامنے والے کا جھوٹ پکڑ سکتے ہیں. جھوٹ بولنے کے ویسے نقصانات کیا کیا ہیں؟ دیکھیں, جھوٹ بولنے کا سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ آپ اپنی پرسنالٹی کا وہ رخ دوسرے کو دکھا رہے ہوتے ہیں جس میں منافقت ہوتی ہے. لیکن آپ کی منافقت کئی دیر بعد جا کر جو ہے وہ سامنے آتی ہے. میں تو اکثر جو ہے وہ جھوٹے لوگوں کو بڑی آسانی سے پہچان لیتی ہوں کہ جھوٹ بول رہا ہے, کیونکہ جھوٹ بولنے والا بندہ جو ہے نا وہ جتنا مرضی بڑا جھوٹا ہو, کہیں نہ کہیں ایک پوائنٹ ضرور چھوڑتا ہے جہاں سے اس کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے. اس کے لیے سمجھدار ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں لوگ نا سمجھدار نہیں ہیں, کسی کے بھی جھوٹ پہ یقین کر لیتے ہیں. اچھا فلاں بندہ ایسا ہے, تم اس کے بارے میں صحیح کہہ, ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو, آپ نے اس کے جھوٹ کو ایکسیپٹ کر لیا کہ کیسے صحیح کہہ رہے ہو. اس کے پاس اچھا کوئی بندے غلط ثبوت بھی آپ کے پاس لے آتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, آج کل AI بہت جو ترقی کر گئی ہے, آج کل اور چیزیں بہت ترقی کر گئی ہیں. جھوٹی چیزیں, جھوٹی ویڈیوز, جھوٹی فون کالز, آوازیں بنا لیتے ہیں. ایسی جو ہے وہ ریکارڈرز آ گئے ہیں جس سے آپ کی آواز بن سکتی ہے, آپ کی آواز کو کاپی کر لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں, بدتمیزیاں جو ہے وہ ہمارے ملک میں ہی ہو رہی ہیں. اب یہ 2 نمبری ہے. اچھا اس 2 نمبری کو بھی جو ہے وہ آپ وہی بندہ ڈسکرائب کر سکتا ہے جس کے بارے میں یہ سب چیزیں کی جا رہی ہیں کہ بھائی اس نے کیا یا نہیں کیا. لوگ یہاں پر حلف دے دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے نہیں کیا ہے, لوگ پھر بھی یقین نہیں کر رہے ہوتے. تو بہت سارے جھوٹوں میں ایک سچا ہار جاتا ہے, لیکن سچائی کبھی نہیں ہارتی. یاد رکھیے گا, سچے بندے کی ہی دنیا ہے, سچے بندے کی ہی زندگی ہے. اونچی آواز میں کہتی ہوں, میں ہمیشہ جھوٹ بولنے والے کو صرف ایک بات کہتی ہوں کہ اونچی آواز میں مجھے صرف اذان پسند ہے, میں لوگوں کی بکواس نہیں سنتی. میرا سٹائل ہے, میں نہیں سنتی. تو اسی لیے اونچی آواز میں صرف اذان سنا کریں, اللہ کا نام, اللہ کا کلام سنا کریں, اور لوگوں کی بکواس, جھوٹ, غیبت, پریت, یہ ان کو کریں آواز نیچی, اونچی نہیں. اور ہمارے سے بات نہیں کرنی اس ٹاپک پہ. سائلنٹ ہو جائے, سائلنٹ ہو جائے. ہاں سائلنٹ ہو جائے. اچھا جھوٹ کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ وہ جھوٹ ہے. جھوٹ کا سچ یہ ہے نا کہ وہ جھوٹ ہے. جھوٹ ہے. اچھا جھوٹ کیوں جھوٹ ہے؟ جھوٹ اس لیے جھوٹ ہے کہ وہ آپ نے خود کریٹ کیا ہوا ہے, آپ کی اپنی کریشن ہے, وہ اس لیے جھوٹ ہے. اور جھوٹ اس لیے جھوٹ ہے کہ آپ اس میں کسی کے کردار پر انگلی کر رہے ہیں, کسی کے کردار پہ انگلی اٹھا رہے ہیں, کسی کے کردار کو گندا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جھوٹ ہمیشہ لوگوں کے کردار کو گندا کرنے کے لیے بولا جاتا ہے. جھوٹ ہمیشہ ریلیشن شپ میں دوسرے کو اعتماد میں رکھنے اور اعتبار میں رکھنے کے لیے بولا جاتا ہے. یہاں پر اتنے لوگ چلاک ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بھی نہ جائے اور اگلا بندہ بھی نہ جائے, یہ دونوں تینوں جو ہے وہ میرے ساتھ چلتے رہیں. کسی کا فائدہ اٹھانے کے لیے بھی جھوٹ بولتے ہیں, شرمندگی سے بچنے کے لیے بھی جھوٹ بولتے ہیں. مطلبی دنیا ہے, مطلبی لوگ ہیں, مطلب کے پیروکار ہیں, مطلب سے ملتے ہیں, جس کے ساتھ جیسا مطلب ہے. آپ کے ساتھ کوئی اور مطلب ہوگا, میرے ساتھ کوئی اور مطلب ہوگا, اور سب کے مطلب سے مطلب جڑے ہوئے ہیں, اور اس مطلب کو پورا کرنے کے لیے اپنا مطلب نکال رہے ہیں, اور اس اپنے مطلب سے جو ہے وہ مزید لوگوں کے جو ہے وہ آگے مطلب استعمال ہو رہے ہیں. یعنی کہ آپ دوسرے کو استعمال بھی کرنا چاہتے ہیں, دوسرے کو ساتھ بھی رکھنا چاہتے ہیں, اور دوسرے کو سچ بھی نہیں بتانا چاہتے. یہ کرائٹیریا ہو گیا ہے ہمارے خاص طور پہ جو ہے وہ اس پاکستان کا, ایشیا کے لوگ, انڈیا اور پاکستان. جھوٹ ایسے عام ہو چکا ہے, کوئی آپ خریداری کرنے چلے جائیں, آپ کو جھوٹ بول کے چیز بیچ دیں گے. آپ جو ہے وہ کسی آرگنائزیشن میں چلے جائیں, آپ کو جھوٹ بول کے گندا کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کی جاب, جو آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں, سوشل میڈیا پہ دیکھیں, جھوٹ بولتے ہیں, پراپرگینڈا کرتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, فلاں بندے کو گندا کرو, فلاں بندے کے بارے میں غلط باتیں کرو, آپ کو اتنے پیسے ملیں گے. ملکوں کو گندا کرنے کے لیے جھوٹ بولے جاتے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ ریلیشن شپ کو توڑنے کے لیے, ریلیشن شپ کو ڈیمیج کرنے کے لیے جو ہے وہ جھوٹ بولے جاتے ہیں. آپ کے اپنے گھر میں ہی جو ہے وہ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو میاں بیوی کا پیار نہیں دیکھ سکتے,
سکتے. اگر کوئی بیچارہ رن مرید ہو, کوئی بیوی کا جو ہے وہ تابع دار ہو, بیوی کی بات مانتا ہو, تو اس کی بیوی کے خلاف کرنے کے لیے اسے جھوٹ بولے جاتے ہیں, شوہر کے خلاف کرنے کے لیے بیوی کو جھوٹ بولے جاتے ہیں. ریلیشن شپ میاں بیوی کا ہی نہیں ہے, بہن بھائی کا بھی ہے, ماں باپ کا بھی ہے, دوستوں کا بھی ہے. دوستی میں بڑے جھوٹ بولے جاتے ہیں. کوئی دو دوست بڑے, ان کا جو ہے وہ بڑا اچھا یارانہ ہے, بڑی اچھی دوستی ہے, ان کی دوستی توڑوانے کے لیے ایک دوسرے کو اس کے خلاف کر دیں گے. کبھی بھی دوست زندگی میں یاد رکھیں, جب بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں, ایک دوسرے کے ساتھ تجارت یعنی بزنس کرتے ہوں, دوستی کی بات کر رہی ہوں, یا ایک دوسرے کے ساتھ آرگنائزیشن میں کام کرتے ہوں, یا ایک ریلیشن شپ میں جو ہے وہ ایک گھر میں رہتے ہوں وہ دوست, لیکن پہلے وہ دوست ہوں, اس کے بعد وہ کسی اور ریلیشن شپ میں جو ہے وہ بندے ہوں, ایسے لوگ تیسرے بندے کو اپنی لائف میں انٹرفیئرنس مت دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دونوں کے پیار سے جل کے وہ تیسرا بندہ کوئی نہ کوئی ایسی آگ ضرور لگائے گا جس سے آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی. اور اگر آپ کا کوئی دوسرا پارٹنر کسی تیسرے بندے میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے, یا پھر اس کو جو ہے وہ باتیں بتانے کی کوشش کر رہا ہے, تو اسے پیار محبت سے سمجھائیں, اور اس بندے کا غلط رخ یعنی کہ جو اس کا اصل منافقت کا رخ ہے وہ ضرور اس بندے کے سامنے عیاں کریں. کیونکہ جس پر آپ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں نا بندے پہ, دیکھیں اپنی دوستی بچانا آج کے دور میں بڑا مشکل کام ہے, اپنی محبت بچانا بڑی مشکل چیز ہے, اپنی بزنس بچانا آج کے دور میں بڑا مشکل کام ہے. لوگ دوستوں کے بزنس تک اجڑوا دیتے ہیں آپس میں لڑائیاں کروا کے, یہاں پر دوستوں کی دوستیاں تباہ کروا دیتے ہیں. دوست دوست کا قتل کر دیتا ہے. احسن شاہ کو دیکھیں, دوست جو ہے وہ مخبری کر دیتا ہے کہ دوست یہاں موجود ہے. وہ دوست جس نے آپ کی خاطر جو ہے وہ نہ جانے آپ کو نیچے سے اٹھا کر وہ کہاں محل میں بٹھا دیا. وہ دوست جس نے آپ پر اعتبار کیا, آپ نے اسی دوست کی جو ہے وہ پیٹھ میں چھرا گھونپا. کہتے ہیں نا کہ اعتبار توڑنے والا آپ کے قریب کا بندہ ہوتا ہے, باہر سے کوئی نہیں آتا. سب سے زیادہ جو آپ کے قریب ہے آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے. میں تو اس بیسٹ فرینڈ کے نام سے ہی نفرت ہے مجھے. کوئی بیسٹ فرینڈ نہیں ہے آپ کا اس دنیا میں, صرف بیسٹ فرینڈ اللہ کی ذات ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات. آپ کسی انسان کو جو ہے دیکھیں, انسان کو دھوکہ نہیں دے رہا, انسان پہ کیا ہوا بھروسہ دھوکہ دے رہا ہے. وہ جھوٹ دھوکہ دے رہا ہے جو آپ نے اس انسان سے باندھ لی ہیں, کیونکہ وہ تو انسان ہے. صحیح, آپ کے ہی جیسا انسان ہے. جیسے آپ غلطیاں کرتے ہیں وہ بھی غلطی کرے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کبھی بھی جھوٹ بول سکتے ہیں, کسی بھی موقع پہ جھوٹ کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں ایڈ کر سکتے ہیں, لیکن ہم سچ بولنے کی ہمت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے. سچے لوگوں میں جو ہے نا وہ بڑا, یہ دم خم کی بات ہے, یہ نسل والے لوگ سچ بولتے ہیں, حقیقت پسندانہ لوگ سچ بولتے ہیں, جو کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے وہ سچ بولتے ہیں. سچ وہ بندہ بولتا ہے جو ایماندار ہوتا ہے. سچ وہ بندہ بولتا ہے جس میں اللہ کا خوف ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو جھوٹ ہی جھوٹ ہے آپ کی دنیا میں. ہر طرف آپ جو ہے وہ جس طرف مرضی چلے جائیں آپ کو جھوٹ کا پلندہ ملے گا. ایک نیا پہاڑ پہ پہاڑ لوگوں نے جو ہے وہ بنائے ہوئے, جی جھوٹ بولتے ہیں. لیکن صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ جھوٹوں کے دور میں بھی سچوں کی اہمیت سچے خود بناتے ہیں. تو سچ بولنا سیکھیں, سچ پہ قائم رہنا سیکھیں. اور آج کی سب سے بہترین بات جو مجھے اس پوڈ کاسٹ میں چاہتی ہوں کہ میں ریپیٹ کروں, وہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے درمیانی درجے میں اس شخص کو ایک گھر کی بشارت دیتا ہوں جو شخص جھوٹ چھوڑ کر سچ کی طرف آ جائے. تو آج سے اپنی زندگیوں میں یہ عہد کریں کہ ہمیں دنیا میں اگر ہم گھر نہیں بنا سکے تو کم سے کم جنت میں تو ایک گھر بنا لیں. اس کا کرایہ بھی تو نہیں ہے, اس کا کرایہ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, صرف سچ بولنا ہے. کسی کے بارے میں بہتان نہ رکھو, کسی کے بارے میں غلط باتیں نہ کرو, کسی کو تکلیف اور اذیت کے مقام پر نہ پہنچاؤ, کسی کو جو ہے وہ گرانے کے لیے خود مولا علی کیا فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ سچ بول کے ہار جانا تمہارے لیے بہتر ہے. بالکل جھوٹ بول کے مت جیتو. جو جھوٹ بول کے جیتتا ہے نا اس کی جیت وقتی ہوتی ہے, اس کا جھوٹ ایک دن سامنے آنا ہی آنا ہوتا ہے. اور ایک اپنی بیویوں کو اور اپنے سے پیار کرنے والی عورتوں کو تکلیف نہ دو. یہ بڑی تکلیف اور اذیت کا مقام ہے. مرد کو عورت کی بد دعا لگ جاتی ہے, مرد کا جو کاروبار تباہ ہوتا ہے, مرد کی جو عزتیں ختم ہوتی ہیں, مرد کی جو بے عزتی ہونا شروع ہو جائے, مرد جب جو ہے وہ معاشرے میں تباہ و بربادی کے جو ہے وہ دہانے پر آ کر کھڑا ہو جائے تو سمجھ لے کہ اس نے کسی کا دل دکھایا. اچھا ایسی خواتین کا دل دکھانا نہیں کہ جو ویسے ہی پہلے ہی جو ہے وہ 4 بوائے فرینڈ رکھے ہوئے, انہوں نے باہر بھی جو ہے وہ عشق معشوقیاں چلا رہی ہیں. وہ عورت جو آپ کے گھر میں بیٹھی ہے, عزت سے بیٹھی ہے, آپ کے نام پہ بیٹھی ہے, اس نے کبھی کسی مرد کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا, معصوم عورت ہے, مظلوم عورت ہے, یہ عورت جو ہے وہ آپ کی پروٹیکشن ہے. اس عورت کی آہ لگے گی, وہ باہر والی کی آہ نہیں لگے گی کہ جس نے جو ہے وہ آپ کو چھوڑ کے پھر کسی اور کے ساتھ, اور آپ سے پہلے بھی 2-3 کے ساتھ جو ہے وہ اس کے تعلق رہے. اس کا تو کام ہے, اس نے تو کاروبار بنایا ہوا ہے. اور یہ عورتیں زیادہ بد دعائیں دیتی ہیں مردوں کو. یہ جو 2 نمبر قسم کی خواتین ہوتی ہیں نا جو باہر جو ہے وہ مردوں کو گراب کرتی ہیں, یہ زیادہ بد دعائیں دیتی ہیں. تمہیں یہ ہو, تمہیں وہ, ان کی بد دعائیں نہیں لگتی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ان کا کوئی بد دعا کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ خود بہت بڑی بد دعائیں ہیں.
عورت کے نام پہ دھبا ہے تو بد دعا ہی ہوئی نا. ان کو تو خود بد دعائیں لگی ہوئی ہیں, انہوں نے تو خود لوگوں کو اور اپنی زندگیوں کو جو برباد کیا ہوا ہے. جو عورت بھٹکتی پھرے مردوں کے پیچھے وہ عورت ہے, یہ اس کا معیار ہے, یہ اس کی شان ہے. یہ ایک عورت ہی نہیں ہے, حیادار عورت ہوتی ہے, با پردہ عورت ہوتی ہے. اور وہ عورتیں ہوتی ہیں کہ جو عورتیں جو ہے وہ ایک ہی مرد کے نام پر جو زندگی گزارتی ہیں. میں نے اپنے گھر میں اپنی والدہ کو دیکھا کہ شوہر کے بعد جو ہے وہ آج تک ہمیں اکیلے پالا. انہوں نے تو دوسری شادی نہیں کی, وہ عورت نہیں تھی, ان کی فیلنگز نہیں تھی, وہ جوانی میں جو ہے وہ شوہر چلا گیا چھوڑ کے, نہیں کی شادی, بچوں کو جو ہے وہ پالا. ایسی نہ جانے کتنی عورتیں جو ہیں وہ اس دنیا میں موجود ہیں. یہ عورت کہلانے کے لائق ہے. یہ حیادار باپردہ عورتیں, ایک ہی مرد کے نام پر جو ہے وہ شادی ہوئی, نکاح ہوا, ایک ہی نکاح نامہ ہے, اور ایک ہی مرد کے نام پر جو ہے وہ قبر تک پہنچ جائیں گی, اور اس کے بچوں کو بھی پالا, اس کے خاندان کی بھی عزت کی, اس کے خاندان کو بھی ساتھ لے کے چل رہی ہیں. یہ باشعور اور باکردار عورتیں ہیں. میں تو اپنی والدہ کی مثال ہر جگہ اسی لیے دیتی ہوں کہ میں نے تو اپنے گھر میں اتنی جو ہے وہ وفادار عورت کو دیکھا, ایک عظیم عورت کو دیکھا. اس سے بڑی عظمت کسی عورت کی کیا ہو سکتی ہے کہ جو اپنے نفس کو مار دے, جو مرد کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے, جس نے کبھی جو ہے وہ گھر سے نکل کے باہر کی دنیا ہی نہ دیکھی ہو. اتنی سادی عورت ہے میری ماں, تو میں اس کی بیٹی ہوں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میں ٹریٹ کروں گی لوگوں کو تو وہ کسی اور انداز سے کروں گی. ایک تو میرا تجربہ, ایک میری تربیت, اور ایک میری تعلیم. جب تین چیزیں مکس ہو گئی نا تو پھر سونے پہ سہاگا, تو پھر آپ سچ بولیں گے, سچ بولیں گے, پھر آپ جھوٹ نہیں بولیں گے. ضرورت ہی نہیں ہے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. خاندانی لوگ سچ بولتے ہیں, یاد رکھیے گا. بے تکے لوگ, بد نسلی لوگ کبھی بھی جو ہے وہ سچ نہیں بولتے, وہ جھوٹ پہ جو ہے وہ قائم ہوتے ہیں. اسی لیے پر پرابلم ہم جیسے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اچھے لوگ نہیں ملتے. میرا اپنا تجربہ بھی پاکستان میں تو اچھا نہیں رہا. سچے لوگ ویسے بھی دور ہو جاتے ہیں. آپ سچی, میں سچی بات کہوں گی, نہ میرا دوستی کا تجربہ اچھا رہا, نہ میرا جو ہے وہ اس طرح سے, سوائے میرے شوہر کے اور کوئی جو ریلیشن شپ یا لوگوں کے ساتھ میں نے انٹریکشن بنائی, میں لوگوں سے بہت محتاط رہتی ہوں, صرف اسی جھوٹ کی وجہ سے کہ مجھے جھوٹ پسند نہیں ہے. میں تعلقات توڑ دیتی ہوں جہاں جھوٹ چلتا ہے, اور لوگ جھوٹ بولتے ہیں. ہم جیسے لوگوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہیں, ایون اپنی سٹوریاں بھی غلط سناتے ہیں ہمیں آ کے. مجھے تب بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کون جھوٹا اور کون سچا ہے. یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے, اللہ کا فضل ہوتا ہے, اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا. سائیکالوجسٹ تو اور بھی بہت بیٹھے ہیں, مگر جس کی تیسری آنکھ کھلی ہے, جس پہ اللہ کا فضل ہے اور کرم ہے, جس نے اللہ اور رسول کو جو ہے وہ اپنے ہمیشہ ساتھ پایا ہے نا بچپن سے لے کے اب تک, اس کے معیار کچھ اور ہوگا, عام بندے کا معیار کچھ اور ہوگا. تو صرف صورتحال یہ ہے کہ اچھے لوگوں پہ بھروسہ کریں, اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں, سچائی اور ایمانداری کے ساتھ چلیں, جھوٹ نہیں بولیں. جھوٹ بولنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. ہاں, اگر آپ کو کسی کی جان بچانی پڑے, اگر آپ کو کسی کا ریلیشن شپ بچانا پڑے, اگر آپ کو اپنی جاب بچانی پڑے, اگر آپ کو کسی کا جو ہے وہ کردار بچانا پڑے, تو چھوٹا جھوٹ بول سکتے ہو, جس سے اگلے کو نقصان نہ ہو, جس سے اگلے کو نقصان نہ ہو, جس سے اگلے کا گھر بچ سکتا ہو, جس سے اگلے کی زندگی بن سکتی ہو, جس میں مصلیحت ہو. ایسا جھوٹ کنسیڈر نہیں ہوتا. لیکن جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے, عذابوں میں سے ایک عذاب ہے اللہ کے. تو ہم کیوں اللہ کا عذاب لے رہے ہیں جھوٹ بول کے؟ دیکھیں, جو سچا بندہ ہوتا ہے نا, وہ کبھی غلط طرف جا ہی نہیں سکتا, وہ غلط کام کرے گا نہیں, اس کا دل ہی نہیں مطمئن ہوگا, اس کا دل مانے گا ہی نہیں غلط کام کرنے کو, کیونکہ وہ سچا بندہ ہے, اس نے سچ بولنا ہے. آج بھی اگر آپ اپنی والدہ کو یا اپنے گھر والوں کو یہ بتاتی ہیں کہ آپ کہاں موجود ہیں, تو یہ آپ کا سچ ہے. اگر آپ کہیں اور بیٹھے ہیں, جیسے کہ آج کل کی ہماری ینگسٹرز ہیں, ینگ جنریشن ہے, بیٹھے کسی اور کے ساتھ ہوں گے, کر کچھ رہے ہوں گے, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں, ہم تو یہ کر رہے ہیں. آپ جھوٹ بول رہے ہیں, سچ بولنا سیکھیں نا, بہادری پیدا کریں. کسی کو پسند کرتے ہیں, اپنے والدین کے سامنے اس چیز کا اظہار کریں کہ آپ کسی کو پسند کرتے ہیں, آپ اس سے محبت کرتے ہیں, آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں. والدین کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک مرد اگر سٹیپ لے لے تو عورت کی زندگی برباد نہ ہو. یہاں پہ میں کئی لڑکیوں کو تڑپتے ہوئے روتے ہوئے دیکھتی ہوں, بریک اپس ہوئے ہوئے, لڑکیاں تڑپ تڑپ کے جو ہے وہ کالز کرتی ہیں, میسیجز کرتی ہیں, ایک دفعہ ہماری بات سن لیں, ہم بہت تکلیف میں, ہم بہت اذیت میں ہیں, ہمیں جو ہے وہ اس طرح دھوکہ ملا ہے, ہمارے ساتھ اس طرح جھوٹ بولا گیا. کئی لڑکیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ شادی شدہ مردوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ریلیشن شپ بنا رہی ہیں, اور وہ ان سے جو ہے وہ شادی کے وعدے کر رہے ہیں. یہ بھی لڑکیوں کو پتہ ہوتا ہے, ان سے یہاں تک چھپاتے ہیں کہ ہم شادی شدہ نہیں ہیں, کیونکہ کبھی کبھار تو ملنا ہوتا ہے نا, ہفتے میں ایک دفعہ 2 دفعہ ملاقات کرنی ہوتی ہے, اس میں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے, بس ٹال دیتے ہیں اور آپ خوش ہو جاتی ہیں. یہ جو لڑکیاں اس چیز پہ خوش ہو رہی ہیں نا, یہ اپنی زندگیاں برباد کر رہی ہیں. اینڈ ٹو اینڈ ان کا ذہنی مریضہ بننا ہے, جو کہ یہ بن رہی ہیں. ہمارے معاشرے میں دل ٹوٹنا بڑا جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ آپ کے دماغ میں جب توڑ پھوڑ ہوتی ہے نا, جب کوئی آپ کی فیلنگز کو ہرٹ کرتا ہے, جب کوئی آپ کے ساتھ چل کر آپ کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اس سے زیادہ احساس کرنے والا آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے, تو وہ شخص جو ہے نا اس کے بغیر ٹوٹ جاتا ہے. دن رات آپ کے گزر رہے ہیں ایک ساتھ, آپ کھانا کھا رہے ہیں, آپ ساتھ ہیں, اور اس کے بعد اچانک سے ایک شخص جو ہے وہ بدل جاتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اس کا جھوٹ تھا,
یہ اس کا نقاب تھا، خول تھا. میں کہتی ہوں لوگ خول چڑھاتے ہیں اور اس خول میں رہتے ہیں، اور مرد اکثر 2 خول میں ہوتا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ایک خول اس عورت کا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور ایک خول اس عورت کا ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ انوالو ہوتا ہے. یہ 2 خول چڑھا کے رکھتا ہے ہمیشہ، ایک دنیا کا خول اور ایک گھر کا خول. 2 خولوں میں جو ہے وہ یہ مرد رہتا ہے، اور عورت جو ہے اس کا ایک ہی خول ہے، وہ اسی میں رہے گی. وہ یا تو اس سے بالکل نکل جائے گی یا پھر اسی میں رہے گی. جو اس خول میں رہے گی وہ اس کے شوہر کا اور عزت کا خول ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو وہ بے حیا عورت ہو جائے گی. صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. یہ آپ میری بات کہیں بھی چیلنج کر لیں، مرد کے 2 خول ہیں، مرد آپ اپنے تک نہیں پہنچنے دے گا. ہاں، وہ 2 رخ ہیں پرسنالٹی کے، 2 رخ ہیں. کبھی بھی کسی خول تبدیل کر لیتا ہے، دوسرے خول میں جو ہے وہ بڑی آسانی سے کنورٹ ہو جاتا ہے. عورت جب دوسرے خول میں کنورٹ ہوتی ہے نا تو وہ پہلا خول نہیں چھوڑتی، وہ پھر بالکل ہی جو ہے وہ آزاد ہو جاتی ہے، بے حیا ہو جاتی ہے. پھر اس کو آپ نہیں روک سکتے. یہ ہیں وہ جھوٹ، یہ ہیں وہ جھوٹ کے پلندے. اگر جنہیں کنٹرول نہ کیا گیا آپ کے معاشرے میں تو بے راروی بھی پھیلے گی اور بے حیائی بھی پھیلے گی، جو کہ پھیل رہی ہے. جب ہم جھوٹ بول کے کسی کی فیلنگز کے ساتھ کھیلتے ہیں نا تو انسان اپنی فیلنگز کو دوبارہ جوڑنے کے لیے ایک اور نیا رشتہ بنا لیتا ہے، ایک اور نئے بندھن میں بن جاتا ہے، ایک اور نئی محبت کر لیتا ہے. یہ کہتے ہیں نا پہلی محبت، دوسری محبت، تیسری محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت ایک ہی ہوتی ہے. آپ کی جب وہ محبت ناکام ہوتی ہے یا آپ اس میں ڈیمیج ہوتے ہو تو پھر آپ سہارا ڈھونڈنے کے لیے ایک دوسری محبت کو تلاش کرتے ہیں. وہ جو دوسری محبت ہوتی ہے نا وہ آپ کو ہمیشہ صحیح شخص سے تو ہوتی ہے لیکن غلط ٹائم پہ ہوتی ہے. ٹائمنگ نہیں چل رہی ہوتی آپ کی صحیح، آپ کی قسمت نہیں ساتھ دے رہی ہوتی. وہ دوسرا شخص جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اگر آپ کی زندگی میں ٹھہر گیا تو ٹھہر گیا، بونس ہے وہ دوسرا شخص. ادروائز پھر آپ تیسری محبت کی طرف جاتے ہیں، پھر چوتھی محبت کی طرف جاتے ہیں، اور اس طرح آپ جو جیسے لوگ کپڑے بدلتے ہیں ایسے لوگ بدلتے رہتے ہیں. اب یہاں پر آپ کی زندگی بھی ڈیمیج ہو رہی ہے، دماغ بھی، مائنڈ بھی ڈیمیج ہو رہا ہے، سائیکلوجیکلی بھی آپ ڈیمیج ہو رہے ہو، فزیکلی بھی ڈیمیج ہو رہے ہو. اور کس کو پرکھو گے؟ ہر بندہ جھوٹا ہے. کس کو پرکھو گے؟ آپ کے ہاں 80% لوگ تو جھوٹے ہیں، 20% پر جو ہے وہ آپ لائف گزارو گے. 20% لوگ ڈھونڈو گے کہاں سے؟ وہ سچے لوگ تو بیچارے تکلیف اور اذیت میں ہیں، وہ تو اپنے کمروں سے باہر نہیں نکلتے، یا وہ انہوں نے تو میری طرح اپنے آپ کو جو ہے وہ کنجسٹڈ کر لیا ہے. ساری دنیا میں بات کرنے والی بندی، لیکن ملتی میں کسی سے نہیں ہوں سوائے اپنے پیشنٹس کے، اور وہ بھی ان سے بھی میں صرف ان سے جو بہت پرابلم یا تکلیف میں ہوں، پریشانی میں ہوں. میں لوگوں سے ایوائڈ کرتی ہوں کیونکہ مجھے پاکستانی نیچر اور سوچ کا پتہ ہے. جھوٹ، ہر وقت جھوٹ. میں نے اتنے جھوٹ جھیلے ہیں کہ اتنے سارے، مطلب اب مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے. اتنے جھوٹ جھیلنے کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے. لوگ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے گریپ کرتے ہیں، بڑی اچھی باؤنڈریز بناتے ہیں، اور اس کے بعد سارے جھوٹ اس میں اڈیل دیتے ہیں. اور زندگی میں اگر مجھے کسی چیز سے نفرت ہے تو وہ جھوٹ ہے. نہ بولتی ہوں نہ بولنے دیتی ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر میں محبت کر لوں تو میں محبت کرتی ہوں، اور اگر کوئی بھاگنا چاہے تو بھاگنے نہیں دیتی. یہ والے بھی حالات ہیں. تو اسی لیے آپ محبت میں اس وقت قدم رکھیں، ریلیشن شپ میں اس وقت قدم رکھیں جس وقت آپ اس کے اندر جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. محبت کنٹرول مانگتی ہے. آپ کا کنٹرول کسی بندے پہ سے اٹھا اور فوری طور پہ وہ بندہ بھاگ کر جب وہ کہیں اور چلا گیا، ایسا بندہ جھوٹا تھا. کسی کے جانے سے اپنے آپ کو اذیت یا تکلیف مت دو. کسی کے جانے، اگر کوئی جا رہا ہے اس کو آزاد کرو، جانے دیں. آپ کیوں جو ہے وہ، آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ جھوٹا تھا، اس نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا تھا، لیکن اگر آپ اسی کے ساتھ بندے رہیں گے، اس کی یادوں کے ساتھ بندے رہیں گے، اس کی چاہت کے ساتھ بندے رہیں گے، تو آپ تو برباد ہو جائیں گے. اللہ نے آپ کو آپ کی زندگی دی ہے جینے کے لیے. اپنے سچ پہ قائم رہیں، اپنے سچ کو جو ہے وہ امپورٹنٹ بنائیں. کوئی آپ سے جھوٹ بول رہا ہے تو اس جھوٹے کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کریں. اب کس کو دور کریں گے؟ اگر 4 بندے آپ کے گھر میں جھوٹ بولتے ہو تو پھر آپ ان کے ساتھ، آپ انہیں تو نہیں دور کر سکتے. خونی رشتوں میں بھی جھوٹ ہے، بہت جھوٹ ہے، بہت خونی. بھائی کو گرانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، بھائی کے خلاف جو ہے وہ باہر جا کے جھوٹ بولتا ہے، بھائی کا کاروبار خراب کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. یہاں پر بہنیں جو ہیں، قیامت کی نشانی، بہنیں جو ہیں وہ بھابھیوں کے بارے میں جھوٹ بولتی ہیں، بھابھیاں جو ہیں وہ نندوں کی جو ہے وہ خلاف جو ہے وہ جاتی ہیں. ایسی لڑائی مچی ہوئی ہے، ایسا فساد، ایسی انا کی جنگ چل رہی ہے، اور ہیں سارے جھوٹے، سارے جھوٹے ہیں، سب جھوٹے اکٹھے ہوئے پڑے ہیں. جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، طریقے سے سب جھوٹ بول رہے ہیں اور اپنے آپ کو سچا مانتے ہیں، اوروں کو بتاتے ہیں ہم سچے ہیں. تو پھر آپ کہاں سے سچے تلاش کریں گے؟ مجھے بتائیں. صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک ہے. قیامت کی نشانی ہے یہ تو، قیامت کی نشانی ہے. ایگزیکٹلی آخری دور سے ہم گزر رہے ہیں. دیکھیں سب کچھ تو تباہ ہو رہا ہے، ہاں، سب کچھ تو جو ہے وہ اجڑ کے دوبارہ بننے کی طرف جا رہا ہے. جنگیں بھی ہو رہی ہیں، معاملات بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. اگر ہم اب بھی سچ نہ بولے تو آگے آخرت میں ہم کیا کریں گے؟ ہمیں اپنی آخرت سنوارنی ہے. دنیا تو ہم نے سنواری کوئی نہیں، سیدھی بات ہے. دنیا میں تو ہم آئے کھیل تماشے کیے ہیں اور کھیل تماشے کر رہے ہیں جھوٹ بول بول کے.
جتنی دیر اور زندگی ہے اور کر لیں, لیکن یہ حساب کتاب آگے دینا ہے. اس لیے یہ کھیل تماشے بند کر کے سچ بولنا سیکھو اور سچ پہ قائم رہو, حق پہ قائم رہو. انشاءاللہ مدد اسی کی ہوتی ہے جو سچ بولتا ہے. تھینک یو سو مچ. سنو پوڈ کاسٹ کے بہت سے ایسے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس پوڈ کاسٹ سے آپ نے کچھ سیکھا یا پھر سمجھا تو ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اسی طرح کا ویلیویبل کانٹینٹ آپ سب لوگوں کے لیے لاتی رہوں.